وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تقریبا بردہ شریف کے 2-3 اشعار آئیے ہم سب مل کر کے پڑھ لیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعت پاک کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سارے لوگ اگر چاہیں تو نعت پاک پڑھ سکتے ہیں اور نہیں تو پھر خاموشی کے ساتھ سنیں. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ رسول کے ذکر کے لیے یہاں اکٹھا ہیں، اور اپنے دین کی چند باتیں کچھ آدھا گھنٹہ 40 منٹ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہماتن گوش ہو کر اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ، اور یاد رکھیں دنیا میں بہت سے ایسے بھٹکنے والے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، جو پریشان حال ہیں۔ میں نے کل جاپان میں یہ بودھ دھرم کافی عام ہے، اور اس سے بھی زیادہ عام جو ہے وہ ناستکتا ہے، یعنی وہ کوئی کسی دھرم کو نہ ماننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ایک شخص کو، پڑھا لکھا شخص، اچھا شخص جو مسلمان ہو چکا ہے، اس کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ بے چین تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں دنیا میں کر کیا رہا ہوں۔ کیا دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم روز اٹھیں، کھائیں پیئیں، پڑھائی کریں، یہ کریں وہ کریں، دنیا کی کامیابی حاصل کریں؟ اور اس کا بیان ہے کہ سیریا کے ایک مسلمان سے ملنے کے بعد جب میں مسلمان ہو گیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دین اسلام کتنی بڑی دولت ہے، ورنہ میں در در بھٹک رہا تھا۔ اور یہ بہت پرانے زمانے کی نہیں، آپ کے دور کی بات ہے نا۔ وہ بھی مسلمان ہوا، اس کی عورت بھی مسلمان ہوئی، اور اس کا بیان ہے کہ میرے مسلمان ہونے کی کہانی تو بہت مشکل نہیں، اور یاد رکھیں کہ اس نے کہا کہ میرے عورت کی کہانی بڑی زبردست ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، ہمارے معاملات یہاں تک کشیدہ ہو گئے کہ ہم یہ نوبت آ گئی کہ ہم ڈائیورس لے لیں۔ کہتا ہے میں 8 سال تک اپنی بیوی کو سمجھاتا رہا کہ تو مسلمان ہو جا، میں دین اسلام کی خوبصورتی اسے بتاتا رہا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتی۔ دن یہاں تک آ گیا کہ میں جس اپارٹمنٹ میں رہتا تھا تو سیڑھیوں سے چڑھ کے، جیسے آپ کے وہاں 2 سیڑھیاں چڑھ کے آئی، تو وہ کہتا ہے میں سیڑھی کے نیچے کھڑا تھا اور مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں ایک اسٹیپ بھی اوپر چڑھ جاؤں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جو بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے، میری بیوی کو عطا کر دے،
یقیناً میں ہار چکا ہوں. اور وہ کورونا کا دور تھا. اس کی بیوی بیمار ہوئی, سخت بیمار ہوئی. اس نے اپنی بیوی کی خدمت کی. کیسی خدمت؟ جیسی اللہ رسول کا حکم. اس نے اپنی بیوی کی عیادت کی. اور ایک وہ دور تھا جب وہ نان مسلم تھا, اس زمانے میں شادی ہوئی, تو ظاہر سی بات ہے اس دور کے طور طریقے کا فرق اور اس دور کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بیوی کا خیال رکھ رہا ہوگا نبی کے فرمانے کے مطابق. نتیجہ یہ ہوا کہ 2 ہفتے کے اندر اس کی بیوی مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. ہے نا. اور اس کا بیان ہے, یہ سننے والی بات ہے, اس نے کہا ہے کہ میں 8 سال تک کوشش کرتا رہا, کاش میں اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی ہار مان لیتا تو مجھے 8 سال محنت نہیں کرنی پڑتی. یعنی میں اپنے عمل پہ بھروسہ کرتا رہا. میں اللہ کی بارگاہ میں بظاہر تو وہ دعائیں کرتا ہوگا لیکن سب کچھ اللہ پہ نہیں چھوڑ رکھا. تو اس نے کہا کاش میں نے 8 سال محنت نہ کی ہوتی اور پہلے ہی میں اللہ کی بارگاہ میں ہار مان لی ہوتی تو آج میری بیوی کئی زمانے پہلے مسلمان ہو گئی. 8 سال کی محنت اور 2 ہفتے میں کام ہو جانا, اسے کہتے ہیں سچے دین کی برکت, اسے کہتے ہیں دین اسلام کی برکت. تو جب آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے تو دنیا کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے, اور بالآخر آپ کو کہنا پڑے گا کاش ہم اللہ کی بارگاہ میں پہلے آئے ہوتے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن مر جائیں گے تو قبر میں انہیں اس بات کا احساس ہوگا, لیکن یاد رکھیں کوئی مردہ اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتا. وہ عبادتیں کرے بھی تو پھر شاید اس کی آخرت سنور نہیں. اور جو لوگ دنیا سے گناہ کر کے جاتے ہیں پھر انہیں یہ اختیار بھی نہیں دیا جاتا, وہ ہلنے ڈلنے کا اختیار نہیں ہوتا, وہ عبادتیں کیا کریں. آپ نیک عمل کر کے جائیں گے, جگہ ہے ادھر کافی آ سکتے ہیں, آپ نیک عمل کر کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قبر میں بھی آپ کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. برے عمل کر کے جائیں گے تو قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ آپ کی پسلیاں دونوں طرف کی ہڈیاں یوں آپس میں مل جائیں گی, ہے نا. تو بہرحال یہ دین اسلام ہے, یہ اس کی برکتیں ہیں, اور لوگ ہزار اس کے خلاف بکبکاتے رہیں. حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگ دین اسلام کے طرف رجوع کر رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مذہب, ہماری زندگی میں ہمارا مذہب کتنا پایا جاتا ہے. ہمیں تو فری میں ملا ہے, آنکھ کھولی تو مسلمان تھے, ابا نے مولانا صاحب سے کان میں اذان دلوا دی, تو ہمارے نزدیک دین اسلام کی کتنی قدر ہے کہ ہم خود کو کھینچ کر 5 وقت نمازوں کے لیے مسجدوں میں بھی نہیں لے جا پاتے. ہم کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں, اور چلیں جمعہ بھی کیا, کوئی تو ایسے بد نصیب ہیں کہ عید میں نظر آتے ہیں, عید اور بقرعید. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, عید میں جو اتنی بھیانک بھیڑ ہوتی ہے کہ باہر تک ٹینٹ لگانا پڑتا ہے, یہ سال بھر بھی یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, سال بھر بھی یہ خود کا نام مسلمان والا بتاتے ہیں, اور یہی وہ جماعت ہے, یہی وہ بھیڑ ہے جن کی وجہ سے ساری امت پریشان ہے. جس طرح اچھے کام کی برکت ہوتی ہے اسی طرح برے کام کی نحوست بھی ہوتی ہے. ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے, ایک شخص ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا میرے گھر میں بہت بے برکتی ہوتی. تو انہوں نے کہا اپنے گھر پہ پردہ لگا لیا, اس کے معاملات اچھے ہو گئے. تو اس نے پوچھا حضرت یہ بتائیے آپ نے پردہ لگانے کا کیوں کہا؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا تھا, تیرے گھر میں نہیں رہتا تھا, تیرے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا, اس بے نمازی کی نحوست تھی جو تیرے گھر میں بے برکتی ہوتی. اب تو سراپا ہم بے نمازی گھروں میں موجود ہوتے ہیں, تو آپ بتائیں کیا گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ قطعاً نازل نہیں ہوگی. جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر برکتیں, جیسے ہم یہ محفل میں بیٹھے ہیں, فرمایا گیا جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو, میلاد کی محفل وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے اس محفل کی برکت بھی آپ کے گھر میں ظاہر ہوگی. جس طرح نیک کاموں کی برکت ہوتی ہے اسی طرح برے کاموں کی نحوست بھی ہوتی ہے. یاد رکھیں ہمیشہ گناہوں کی نحوست بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ صرف آخرت کے ثواب سے ہمیں محروم نہیں کرتی, دنیا میں بھی ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے نا. اور جتنی جلدی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رب کے طرف لوٹنے میں ہی بھلائی ہے, کسی کو 8 سال لگتے ہیں, کوئی 80 سال کی زندگی گزار کے بھی اس در پہ نہیں آ پاتا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے, جب بندہ مرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کچھ تھی نہیں. ہم نے دنیا میں جتنے گپے لڑائے ہیں اور جتنے دوستیاں نبھائی ہیں وہ دوست تو ہمارے قبر میں کام آنے ہی والے نہیں. وہ دوست جنہیں آپ کی یہ فکر نہیں ہے کہ آپ نمازی ہیں کہ نہیں, آپ اچھے کام کرتے ہیں کہ نہیں, وہ دوست یقیناً آپ کا دوست نہیں. سچا پکا دوست وہ ہے جو آپ کے
भलाई के लिए सोचता है, इमाम साहब आपके दोस्त कहे जा सकते हैं कि ये मस्जिद में आपके घर से इन्हें क्या मतलब, आपके बच्चे नमाजी भी हो जाएंगे तो इन्हें क्या दे देंगे, क्या दे लेंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, है ना। आपके बच्चे खूब फले फूलेंगे, नेक हो जाएंगे तो इन्हें क्या दे लेंगे, वो तो आपको ही उसकी बरकतें हासिल होनी। इसी तरह सच्ची मोहब्बत अगर किसी कोई करता है तो हमारे आका करते हैं, और मोहब्बत का बदला मोहब्बत ही होना चाहिए, ये हमारा अखलाकी फरीजा है ना। कोई छोटा सा बच्चा आपसे खूब मोहब्बत से कुछ कहे और आप उसे धुतकार दें तो ये आपका बुरा अखलाक है। और यहाँ हमारे नबी जिनकी अकल कामिल है, जिनका शऊर कामिल है, और जिनके सदके में दुनिया को अक्ल मिलती है, नबी अलैहिस्सलाम ने हमसे मोहब्बत का रिश्ता निभाया, हमें बुराइयों से रोका है, हमें अच्छाइयों का हुक्म दिया है। फिर नबी की उस मोहब्बत का बदला अगर हम ना दें तो हम दुनिया के सबसे बदतरीन अखलाक वाले लोग हैं। ये अलग बात है, बदतरीन अखलाक वाला उसे समझा जाता है कि जो माँ बाप से कस के बोलता है, यकीनन वो है भी बदतरीन अखलाक वाला, जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पे शक, वो है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरी वो है, उससे भी ज्यादा सख्त बद अखलाक वो है जो अल्लाह रसूल के अहकाम की पाबंदी नहीं करता। सोचें, नबी अलैहिस्सलाम सारी रात आपके लिए रोया करें और आपको इतनी भी फिक्र ना हो कि नबी ने जिस चीज को हमारे अपने आंखों की ठंडक कहा है उसकी भी पाबंदी ना कर पाए। और वो रब जिसने आपके हाथ पांव में ताकत दे रखी है ना, और जिसने आपके टंकी में पानी भरा हुआ है, मस्जिदों में गीजर लगे हुए हैं, हाथ पांव में ताकतें हैं, फिर भी आप नमाजें नहीं पढ़ते, है ना, वो रब आपसे ये ताकतें छीन भी सकता है। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ पांव नहीं है ना। कोई उम्र रसीदा हो, ये हमारे वालिद की उम्र के बड़े हैं, आप इनसे पूछें कि नमाज पढ़ने में इनको कितनी तकलीफ होती होगी, उठने बैठने में, उम्र का तकाजा है ना। और एक नौजवान को कोई तकलीफ नहीं होती, फिर भी वो नमाजें नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? ये उसकी बदनसीबी कहा जाए, कम नसीबी कहा जाए, ये उसकी दुनियादारी कहा जाए, या ये कहा जाए वो अपने जिम्मेदारियों के प्रति एहसास नहीं रखता है ना। जो बंदा नमाजें पाबंदी से ना पढ़े, फिर वो उससे क्या उम्मीद की जाए कि वो माँ बाप का अदब एहतराम करे, उससे क्या? वो तो ऐसे मनबड़ लोग होते हैं, जो बेनमाजी होते हैं, वो हकीकतन मनबड़ लोग होते हैं, है ना। नमाज आपको मनबड़ी से रोकती है कि आपका मन करेगा सो जाए, लेकिन आप उठ के नमाज पढ़िए, आपका मन करेगा आराम करें। अच्छा, ये भी मत सोचिएगा कि हमारे बच्चे होते हैं, सोचते हैं अरे हम तो अपने मन के मालिक हैं। ये मन का मालिक जो बंदे होते हैं वो दुनिया में भी नुकसान उठाते हैं और आखिरत में भी नुकसान उठाते हैं। आपने कई ऐसे बच्चों को देखा होगा जो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। वो मन के मालिक थे अपने जमाने में, और जब वो बड़े हुए तो उनकी हालत ये, कहीं ठेला चलाते हैं, कहीं फुल्की बेचते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं। यही नतीजा होता है ना। और खुल के बात होनी चाहिए, ये नतीजा होता है। आज हमारे मुआशरे में अगर कोई फुल्की बेच रहा है, आज मुसलमानों की माशी हालात यकीनन अच्छे नहीं। आप माने ना माने, मुसलमान गुर्बत में जी रहे हैं। आज आपके जिस्म पे अच्छा कपड़ा है, रहने को घर है, तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, वरना मुसलमानों की खासी तादाद ऐसी है जिनके पास रहने को घर नहीं, जिनके पास खाने को खाने नहीं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं, है ना। तो हमें चाहिए कि हम एक बाशऊर और अच्छे पक्के मुसलमान की तरह अपनी जिम्मेदारी को समझें, नमाजों को वक्त पे अदा करें, इसके अलावा भी जो शरीयत के अहकाम है उनकी पाबंदी करें। आज बहुत सारी बच्चियां आई थी तो उन्होंने, मुफ्ती साहब ने कुछ रूहानियत वगैरह पढ़ा दी थी, बातें। कितना अच्छा लगता है, बाबाओं के पास जाते, जिन्नातों की बात करते, क्यों अच्छा लगता है, मजा आता है। कोई आके बात करे कि अभी मैं आपको ये जादू दिखा दूं, ये करतब दिखा दूं, मैं फलानी चीज ला के दे दूं आपको, ये कितना अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है रूहानियत क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। रूहानियत ये होती है कि भाई मेरे पास बैठे हैं, बहुत रंजीदा है, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मैंने और रंजीदा कर दूं, 2-3 थप्पड़ मार दूं? नहीं। अगर आपके दिल में ये एहसास है कि आप लोगों की तबीयत को समझ लेते हैं और लोगों से उन्हीं की तबीयत के मुताबिक सुलूक करते हैं, तो यही रूहानियत होती है साहब। मुब्तदी लोगों के लिए यही रूहानियत है। ऐसा नहीं होता है कि अल्लाह वाले होते हैं तो उनके सीने से रोशनी निकलती है तो सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसा आपने पिक्चरों में देख के समझ रखा है। रूहानियत कोई ऐसी चीज नहीं है ना। रूहानियत दीन इस्लाम की बरकत। अब आप नमाज पढ़ेंगे, आप कहेंगे क्या मिल रहा है, लेकिन जो आपकी अखलाकी तरबियत हो रही है वो कमाल की चीज। जैसे कोई शख्स बाजार में हो, जैसे हम ही लोग बहुत सारे प्रोग्राम में रहते हैं इधर उधर, एक गैर मुस्लिम के एक प्रोग्राम में हम और फरहान भाई थे,
وہاں سارے لوگوں نے کہا ارے ٹھیک ہے 10 منٹ لیٹ ہو رہا ہے ہو. ہم لوگ اٹھے تو ہم کو روکا گیا کہ آپ لوگ رک جائیے. ہم نے کہا میں مغرب کی نماز میں رک نہیں سکتا. اب بتائیں ان کے پاس کوئی پابندی نہیں تھی, میرے پاس پابندی تھی نا کہ ہمیں مغرب کی نماز پڑھنی. آپ بتائیں کوئی شخص آپ کے گھر میں آ کے 1 گھنٹہ بیٹھے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ کو اچھا لگے گا؟ فطرت کیا چاہتی ہے کہ 10-15 منٹ وہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ ہم فارغ ہو. اگر آپ نمازوں کے پابند ہیں تو وہ سہولت بھی گھر والوں کو مل جاتی. آپ نماز کے پابند نہیں ہوتے, آپ وقت کے بھی پابند ہو جاتے. نماز آپ کو وقت کا بھی پابند کر دیتی. آپ بتائیں کیا ظہر کی نماز عشاء میں پڑھی جا سکتی ہے؟ ادا قضا تو غلطی سے چھوٹ جائے تو مسئلہ ہے, ادا پڑھی جا سکتی نہیں پڑھی جا سکتی. تو نماز آپ کو وقت کا, جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھائی کرتے ہیں یا جو کام دھام بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی, اگر وہ وقت سے دکان نہ کھولے تو کیا اس کی دکان پہ کوئی جاتا ہے؟ تو نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ وقت سے کام کرنا سکھاتی ہے کہ ہمیں طے وقت پر, بلکہ جماعت کبھی امام صاحب نے 5 منٹ آپ کے لیے لیٹ کیا, کہہ رہے فلانے صاحب وضو کر رہے ہیں تو 5 منٹ نہیں ہوتی نا لیٹ, بلکہ آپ کی نماز چھوٹ جاتی تاکہ کل آپ ٹائم سے آئیے, ہے نا. نماز آپ کے لیے آگے پیچھے نہیں. تو نماز جس طرح ہمیں ہمارے باطن کو اچھا کرتی ہے, ہماری فکر کو سیدھا صاف ستھرا کرتی ہے. نماز پڑھنے والے لوگ کبھی کسی کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھتے, ہے نا. نماز آپ پڑھیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ ہم نماز اب پڑھنے لگے ہیں تو ہمیں یہ برائی چھوڑ دینی چاہیے, ہے کہ نہیں. تو ہمیں سچے پکے مسلمان کی طرح نماز سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے, ہے نا. آج مسلمانوں کی لائنیں ڈاکٹروں کے وہاں لگی ہیں, تھانوں کے باہر لگی ہیں, جیلوں میں لگی ہیں. کیوں لگی ہیں؟ ہم اللہ کے در سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. ورنہ مسلمانوں کی شان ایسی تھی, غریب نواز جب بادشاہ وقت کے دربار میں جاتے تھے تو جس دن جاتے تھے اس دن کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے, یا جس دن وہ کہہ دیتے تھے فلانے قیدی کو رہا کر دو تو اس دن کے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے. آج ایک بڑا مولانا توقیر رضا کا نام سنا ہے, مولانا ہیں, بڑی جگہ سے جڑے ہیں, پھر بھی وہ جیل سے چھوٹ پا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رشتہ مسلوں سے کمزور ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, صرف امام صاحب, مولانا صاحب, 2 3 4 5 آپ جیسے نیک لوگ نماز پڑھ لیں گے تو کام نہیں چلے گا. سارے مسلمانوں کو نمازی ہونا پڑے گا. دین اسلام نے, ابھی فرحان بھائی نے کہا نظام مصطفیٰ کی بات کیجیے گا, دین اسلام نے اسلام کے نظام کو قرآن نے جس نام سے تعبیر کیا اسے نظام صلاۃ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نظام, یعنی نماز کا پروگرام, نماز کا سلیبس, ہے نا. یعنی دین اسلام کہتا ہے آپ نظام اسلام قائم کریں یا نظام صلاۃ, یہ ایک ہی بات ہے. قرآن کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے سارے مسائل مسجد سے ہی حل ہونے چاہیے. آپ نماز پڑھنے جائیے, آپ کے گھر بچے کی پیدائش ہو تو لوگ تو اب رسمن آتے ہیں نا, ہمیں چاہیے کہ بچوں کے نام ہماری مسجدوں سے رکھے جائیں, امام لوگوں سے نام رکھوائے جائیں. ہمیں چاہیے بچوں کی شادیاں مسجدوں سے ہو. ابھی شاید ایک جناب کی شادی ہوئی ہے مسجد سے, بہت اچھی بات ہے. آپ دیکھیے کتنا سیدھا سادہ فلسفہ ہے. آپ میرج ہاؤس کو اچھی جگہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے, وہاں جب غیر مسلموں کی شادی ہوتی ہے تو وہ شراب بھی پیتے ہیں, ناچ گانا بھی ہوتا ہے. اب آپ بتائیں, مسلمانوں میں شرابی ہیں لیکن کیا مسجد میں کوئی شراب پیتا ہے؟ شراب چھوڑیں, کوئی ناپاک جاتا ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, تو پاک جگہ کون ہے؟ مسجد. تو ہماری زندگی کے اہم ترین فیصلے کہاں ہونے چاہیے؟ مسجد میں بیٹھ کر. جب آپ کو فیصلہ کرنا ہو کہ میں گریجویشن مجھے کرنا, میں کس سبجیکٹ سے کروں, تو ہم لوگ ماہرین سے بھی بات کیجئے, لیکن پھر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیے کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما دے. آپ کو دنیا میں ہمیشہ بھلائی ملے گی اگر آپ کا رشتہ مسجد سے مضبوط ہے. تو نبی کے زمانے میں بچوں کے نام بھی مسجد سے رکھے جاتے تھے, بچوں کے رشتے بھی مسجد میں طے کیے جاتے تھے, بچوں کے نکاح بھی مسجد میں ہوتے تھے. اسی لیے صحابہ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تھا, ہے نا. آج بھی ہم اس زمانے کے بارے میں واقعات بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن ہمارے زمانے میں ہماری نسلیں کریں گی ہمارے واقعات بیان. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رشتہ مسجدوں سے کمزور ہو گیا. ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ باڈی شاڈی بنا لیں گے, ڈولا شولا بنا لیں گے تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. آج آپ کے پاس سب کچھ ہے, اور یہ دور تو دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے, بہترین دور ہے یہ کہا جائے, ہے نا. مشکلات اصل میں انسان کو حق کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں مشکل دور ہے نا, آسان دور ہے. کیوں؟
اتنی اگر عقل اور شعور والا بندہ ہو تو اب مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اونچی اونچی کوٹھیاں بنا لینے سے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. آپ اچھے لباس پہن لیجئے, آپ کو کامیابی. آج مسلم نوجوانوں کے پاس کیا ہے آپ بتائیں؟ مہنگی گاڑیاں ہیں, مہنگے موبائل ہیں, مہنگے کپڑے ہیں, لیکن ان کی حیثیت کتنی ہے کہ اگر کسی جگہ کھڑے ہو کے 2 جملے بول دیں, اگر وہ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی چیز کے وروਧ میں 2 جملے بول دیں تو انہیں جیل ہو جاتی ہے نا, اور ساری ہیرو گیری ان کی نکل جاتی ہوتا ہے. یہ حقیقی بات ہے, کوئی ہوا میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہمیں. آج مسلمان بچے ہوا میں اڑنے لگے. آئی لو محمد پہ ہوا تھا, آئی لو محمد پہ کتنے آپ کے شہر میں تقریباً 32 بچوں پہ FIR ہوئی. آپ نے کبھی حال چل لی؟ کیا پتا ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایک صاحب کئی زمانے تک ادھر ادھر گھوم بیچارے رہتے رہے کہ پولیس نہ پکڑے, اپنی فیملی سے دور, گھر والوں سے دور. لیکن ہماری عقلیں کھلتی نہیں کھلتی. ہم سمجھتے ہیں ہم ہی راجا ہیں اور دیکھا جائے گا جو ہوگا. ہماری ہیکنیاں نکل نہیں رہی اور حیثیت ہماری ہے کچھ نہیں. یہ بات یاد رکھیے, ہماری سوشل ویلیو, ہماری سماجک طور پہ جو ہماری ویلیو یعنی ہماری قیمت ہونی چاہیے وہ نیچے گر گئی. وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے بھینکر طور پہ تعلیم حاصل کی ہے, دنیا حاصل کی ہے, بڑے بڑے گھر بنائے. آج کسی مسلمان کا گھر آپ کو کچا نظر آیا اپنی زندگی میں؟ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا. اکا دکا دیکھا ہوگا. یعنی مسلمانوں کے پاس دنیا اچھی خاصی ہے. کسی مسلمان کو ننگ دڑنگ نہیں دیکھا ہوگا, اچھے خاصے پھٹے سٹے کپڑے میں بھی ننگ دڑنگ چھوڑیے. ہمارے یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, سب الحمدللہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اچھے لباس میں ہیں, پھر بھی ہماری دنیا میں عزت ہے؟ آپ بتائیں. آپ کہہ دیں عزت ہے تو سب سے بڑے بیوقوف ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی عزتیں جا رہی ہیں. اور ہمارے بڑوں نے تو کہا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اپنے عمل نہیں سدھارے تو وہ دن دور نہیں ہے جب لوگ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے ان کی ماں بہن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے اور ہم کچھ کر لیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے عمل نہیں سدھارتے. یہ بات یاد رکھیے. تو مسجدوں سے ہمارے رشتے مضبوط ہونے چاہیے, بالخصوص جو ہمارے نوجوان بھائی. باقی آپ دنیا والے کام بھی کیجیے. ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرو, پڑھائی چھوڑ دو, کمائی چھوڑ دو. نہ, فرمایا ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ تم گھوڑے کو کھوٹے میں باندھو, لیکن بھروسہ کھوٹے پہ مت کرو, بھروسہ اللہ پہ, کہ اللہ گھوڑے کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ پڑھائی کیجئے, خوب محنت سے پڑھائی کیجئے, آپ بزنس کیجئے, آپ کمائی کیجئے, خوب محنت سے کیجئے, لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھیے کہ دینے والی ذات اس کی. ابھی ہم لوگ شعر پڑھ رہے تھے نا, شاید آپ نے توجہ نہیں دی, بس پڑھ دیا جذبات میں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں. تو ہمیں ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. یہاں آپ بیٹھ جائیے, آخر جگہ تو ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کتنے بھی کامل ترین دنیاوی اعتبار سے ہو جائیں. آپ ایگزام دے کے آئیے, پھر اللہ سے دعا کیجیے, یا اللہ ہمیں ایگزام میں کامیابی عطا کیجیے. یہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی اور آپ نیک اور بھلے بھی رہیں گے. آپ دن بھر کمائی کر کے آئیے, رات میں اللہ سے دعا کیجیے, یا اللہ دن بھر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, کسی کا دل دکھ گیا ہو, ہے نا. انسان کمانے میں اکثر دھیان نہیں دیتا, کسی کو ڈانٹ دیا, بول دیا, اپنے نوکروں کو بول دیا کبھی, تو ہمیشہ ہمیں سب کا دل کا خیال رکھنا. آپ بازار میں ہیں تو کیا کر رہے ہیں, شاید انسان آپے سے باہر ہوتا ہے, منہ میں گٹکا ہے, یہ ہے. ہمیں بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دعا کیجئے, یا اللہ دن بھر جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما. ہمیں جب صبح اٹھیے فجر میں دعا کیجئے, یا اللہ ہم کمانے نکل رہے ہیں. ایک صاحب تھے کورونا میں, ان کا روزگار چھوٹ گیا, پڑھے لکھے آدمی, بہترین آدمی, پڑھے لکھے, یعنی جن کی سیلری 30-40 ہزار ہوتی. جب ان کا کام چھوٹا تو وہ, میں نے ان کا دیکھا کہ وہ فجر بعد نکل جاتے تھے اور کچھ سامان ومان بیچتے ہوتے تھے. تو میں نے پوچھا آپ فجر بعد کیوں نکلتے؟ تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فجر کے وقت روزی تقسیم ہوتی ہے. اور آج مسلمانوں کے گھر میں لوگ فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں. اکا دکا جو بوڑھے پرانے لوگ ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں, لیکن ہم لوگ نمازیں, نوجوان تو بالخصوص, آپ سمجھتے ہیں جوانی ہلڑ بازیوں کے لیے ہے, فیشن کے لیے ہے, لیکن جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے. ہمارے بڑوں نے کہا ہے ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہو ابھی کر لو, ابھی نوری جواں تو. آپ سمجھتے ہیں جوانی اس لیے کہ دوستوں سے لڑائی کر لیں, چوراہے پہ ہلڑ بازی کر لیں, اسٹیشن پہ جا کے چائے پی لیں. آپ کی جوانی اس لیے نہیں ہے. جوانی اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیجئے, خوب آپ کے جسم میں طاقت ہے. کبھی کوئی جوان کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا, وہ جیسا حکم ہے ویسے کھڑے ہو کے اچھے سے نماز پڑھتا ہے نا.
لیکن ہمارے بوڑھے جو ہیں بھائی چچا باپ ہیں انہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھنی پڑتی ہے، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. لیکن جوانی میں اگر آپ نے اللہ کی طرف، تو اللہ کمال کی چیز ہے جوانی کی عبادت، ہے نا. وہ جنہوں نے جوانی میں عبادت کی ہے وہی جانتے ہیں کہ جوانی کی عبادت کے مزے کتنے ہیں. یعنی آپ ہاتھ اٹھائیے، اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا. کیوں؟ جوانی میں انسان اپنی خواہشات سے، برے دوستوں سے، اپنی طاقت سے لڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے. ایک بندہ ہے جس کو کوئی رسی نہیں بندھی اس کے ہاتھ میں، اور وہ جاتا ہے نماز پڑھنے. اور ایک بندہ ہے ہاتھ میں رسی بندھی ہے، وہ رسی کھول کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ رسی کھول کے جانے کا بھی ثواب اسے دیتا ہے. اسی طرح نوجوان ہے، اس کے سر پر یہ آوارگی کے، اس کے سر پر ہلڑ بازیوں کے، فیشن کے، دوستوں کے نشے سوار رہتے ہیں. اس کا دماغ بندھا رہتا ہے ان برائیوں سے. اور جب وہ ان برائیوں کی رسیاں کھول کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بوڑھوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوجوان حضرات ہمیشہ مسجد میں نظر رکھیں. اب بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو بھی نوجوان ہمیں جعفرہ بازار میں دکھتے ہیں بہت چیدہ کم ایسے ہیں جو مسجدوں میں نظر آتے ہیں. پابندی کے ساتھ نظر آنا کمال نہیں. نظر تو وہ عید بقرعید والے بھی آ جاتے ہیں، جمعہ والے بھی آ جاتے ہیں. پابندی سے نمازیں پڑھی، ہے نا. کبھی غلطی سے چھوٹ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کے توبہ کیجیے کہ اللہ آج غلطی ہو گئی، اب آئندہ ہم سے نمازیں چھوٹیں گی نہیں. اس طرح سے ہم دنیا اور آخرت میں عزت حاصل. آپ پڑھیے، اسلامک ہسٹری پڑھیے. میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا نہیں، وقت کم ہے ہم لوگوں کے پاس. میں بس اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عمر کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ حضرت علی کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ آپ کو کیا لگتا ہے حضرت علی کے پاس خوب پیسے تھے، بڑے بڑے گھر تھے؟ حضرت علی کے پاس صرف ایک چادر تھی. نماز پڑھ کے جلدی سے گھر جاتے تھے. لوگ پوچھا، نبی علیہ السلام نے یا کسی نے پوچھا کہ غالباً نبی علیہ السلام نے ہی پوچھا یا کسی صحابی نے پوچھا، بہرحال پوچھنے والے بھی کمال کے لوگ تھے. تو پوچھا کہ تم جلدی کیوں جاتے ہو؟ تو فرمایا میرے گھر میں ایک ہی چادر ہے، اسے اوڑھ کے میں نماز پڑھتا ہوں، پھر اپنی بیوی فاطمہ کو دیتا ہوں تو وہ نماز پڑھتا ہوں. اور حضرت علی کی عزت ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کرتے ہیں، سارے نوجوان کرتے ہیں. تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ حضرت علی نے جو کمال کیا تھا، جو کافروں کو پست کیا تھا، وہ پیسے روپے کی بنیاد پر، دنیاوی عزت کی بنیاد پر کیا تھا، تو نہیں. ان کا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط ہے نا. ان کے پاس ظاہری طور پہ کچھ ہو نہ ہو، لیکن مصلے سے، مسجدوں سے ان کا رشتہ بہت مضبوط تھا. اور آج ہمارے پاس ظاہری طور پہ سب کچھ، اچھا لباس ہے، اچھا گھر ہے، اگر ہم ناشکرے نہ ہوں تو، ہے نا. ہمارے بڑوں نے تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھا ہے، آپ نے کتنے بار باندھا ہے، لیکن پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں. یا اللہ کیا روز روز بنتا ہے گھر میں، سمجھ ہی نہیں آتا ہے گھر کا کھانا، ہے کہ نہیں. مسلم علاقوں میں ہوٹل بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کیا؟ لوگ گھروں میں کھانے نہیں کھا رہے. گھروں کے کھانے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے، ناشکرے ہو گئے ہیں لوگ، ہے نا. کہ ماں نے آلو بنا دیا، بھنڈی بنا دی، سبزی بنا دی، روز روز یہی بنا دی. اسے کہتے ہیں ناشکری اللہ. اور ناشکری آپ کو، ناشکری بہت بڑا گناہ اور آپ کی نعمت کو گھٹا دے گی، اور شکر یہ آپ کی نعمت کو بڑھا دے گا. قرآن کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم اپنی بات نہیں کر رہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری نعمتیں اور بڑھا دیں گے، ہے نا. اور ضرور بڑھا دیں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ ضرور تاکید کا صیغہ ہے. لَأَزِيدَنَّ یہ تاکید کا صیغہ ہے نا. تو اصل فعل ازیدہ ہے، اس میں لام اور نون جوڑا گیا ہے، اور یہ تاکید کے لیے آتا ہے عربی میں. ضرور ہم تمہاری نعمتیں بڑھا دیں. تو بہرحال ہمیں شاکر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں. اور آپ تو دیکھ رہے ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، جن کے رشتے مسجدوں سے مضبوط نہیں ہیں، یہ جو ہائے ہائے کرنے والے مسلمان ہیں نا، یہ اصل میں اللہ سے بہت دور ہیں. جن کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، جن کے گھر توڑے جا رہے ہیں، جن کو بھگایا جا رہا ہے، جن کو حکومتوں کے ظلم سہنے پڑ رہے ہیں، یہ اکثر ایسے لوگ ہیں جنہیں دین اسلام سے کوئی واسطہ، جن کا صرف نام مسلمانوں والا. آپ سچے مسلمان ہو جائیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے راستے پہ، تم میرے طرف آؤ، ہم تمہیں راستہ دیں گے. آپ پریشان مت ہوئیے کہ آپ اگر غریب ہیں تو آپ کو غنی نہیں کیا جائے گا، آپ یتیم ہیں تو آپ کو راستے نہیں دیے جائیں گے. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور ہم نے تمہیں یتیم پایا تو راستہ دے دیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کیسے ہے؟ اس سے پہلے کی کوئی ایک آیت ہے کہ ہم نے اپنی طرف خود رفتہ پایا تو تمہیں راستہ دیا، ہے نا. تو بہرحال آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیے اور پورے اخلاص، محبت اور مضبوطی کے ساتھ بڑھائیے. امام صاحب، مولانا صاحب کو دکھانے کے لیے نہیں، نہ ہی اپنے ماں باپ کو بھی دکھانے کے لیے نہیں. آپ کا رشتہ آپ کے رب سے کیسا ہے یہ وہ جانے اور آپ جانیں، بس بات کریں. آپ کو نمازیں کس کے لیے پڑھنی؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کا حکم ہے کہ اب یہ نہیں کہ اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ماں باپ کو نہیں دکھانی ہے تو لوگ کمرہ بند کر کے پڑھیں گے. نہیں، جماعت سے نماز واجب ہے. فرض نماز کا اعلان کرنا گناہ تھوڑی نا. آپ کہیے کہ میں نے فجر پڑھا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے. فجر تو تمہارے اوپر بھی فرض تھی، تم نے نہیں پڑھا. بھائی گناہ تو تم نے کیا ہے چھوڑ کے، ہم نے تھوڑی نہ کیا پڑھ کے. آپ نمازیں مسجدوں میں پڑھی جماعت کے. اور میں نے سنا ہے یہ حدیث پاک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد اذان ہوتی ہے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. نبی علیہ السلام فرماتے ایسے گھر میں برکت ہوگی جہاں نبی کا جی چاہے کہ آگ لگا دیا جائے. تو آپ خود بھی نماز پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی تاکید کیجیے کہ نماز پڑھیں. وہ نہ نماز پڑھیں ان سے باتیں مت کیجیے. جن سے رب ناراض ان سے ہم خوش ہو کے کیا کریں. آپ کا بیٹا آپ کو پیسہ لا کے دیتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، ٹھیک ہے، ساری نعمتیں اپنی جگہ. اگر نمازیں نہیں پڑھتا تو ہم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. جو بچے نماز نہیں پڑھتے ہمارے مدرسے میں، ہم لوگ ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. آپ تو بات بھی کر لیتے ہو، دیکھتے نہیں ان بچیوں کی طرف. پوچھتے ہیں پہلے نماز پڑھ کے آئے ہو؟ نہیں آیا تو ہم لوگ سے بات کرتے. بس بات سمپل سا فینومینا ہے نا. اور آج ایک خاتون آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ بچیاں میری نماز نہیں پڑھتی ہیں اگر فجر کی، تو ہم نے ان کو ناشتہ ہی دینا بند کر دیا ہے. فجر نہیں پڑھو گے کھانا نہیں ملے گا. بہترین ٹرک ہے نا. اور یہ سختیاں نہیں ہیں، یہ محبتیں ہیں. آج وہ نمازی ہو جائیں گے تو انہیں سمجھ آئے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں مل گئی. ورنہ جو بچے بچپن سے جن کو عادت نہیں ہوتی وہ کبھی نمازی نہیں ہو پاتے. تو یہ ہو گئی اللہ سے ہمارے رشتے اور نماز کی بات. ہمیں نمازیں پڑھنی چاہیے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو جائیے دنیا کے در در کی ٹھوکریں کھائیے. لوگ جا کے بی جے پی کے بھی گود میں بیٹھے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بی جے پی جوائن کی ہے کہ ہماری جان بچی رہے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں آپ کی جان بچا سکتی ہیں تو آپ جائیے اور دیکھیے مسلمانوں کے حالات صرف مسجدوں سے سدھر سکتے ہیں اور کہیں سے. اب دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں جا کے غیروں کی گود میں اور غیروں کے پاس، لیکن ان کے حالات سدھر گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ان کے جانے سے مسلمانوں کے حالات سدھر گئے؟ نہیں سدھر گئے. آپ کو ایک ہی جگہ کے ممبرشپ اور ایک ہی پارٹی جوائن کرنے کی ضرورت ہے، وہ دین اسلام. مکمل طور پہ آپ دین اسلام کے احکام کے پابند ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدل دے گا، ہے نا. اور فرمایا گیا اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی مار نہیں، مومن کی نگاہ کافی ہے کسی کو تباہ کرنے کے لیے. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا. مومن کی حالات گزا نہیں چاہیے. اللہ والے آپ سے ناراض بھی ہو جائیں گے نا تو یہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے. اسی لیے کبھی کسی عالم کو، حافظ کو، کسی نیک آدمی کو ہمیں ناراض نہیں کرنا چاہیے تو انہیں جھڑک دیں، برا بھلا کہہ دیں. نبی نے فرمایا ہے اتقوا فراست المومن، آپ نیک کام کیجئے، نمازیں پڑھیے. آپ کو پھر تلواریں اٹھانے کی بھی حاجت نہیں آئیں گی. لوگ آپ کی نگاہوں سے تباہ ہو جائیں گے. اور آپ نے پڑھا بھی ہے کہ بزرگان دین نے نگاہیں اٹھائی تو لوگ تباہ برباد ہو گئے. لیکن آج ویسے لوگ موجود نہیں ہیں. ہمارا رشتہ ہمارے رب سے بہت کمزور ہو چکا. تو پہلی بات کی نمازیں پڑھیں. دوسری بات آپس میں نہایت اخلاص اور محبت کے ساتھ. یہ ہو گیا اللہ کا حق. لیکن دین اسلام صرف یہ نہیں کہتا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بچوں کی تعلیم بھی چھڑوا کے کہیں کہ تم سنیاس لے لو. ہمارے وہاں سنیاس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. غیروں کے بڑے بڑے میلے لگتے ہیں، مہاکمبھ، ٹہاکمبھ. تو یہ ان کی آپ 14-15 سال کی بچیوں کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ کے کہاں جاتی ہیں؟ سنیاس لے. لیکن دین اسلام میں ایسا کانسیپٹ نہیں. دین اسلام چاہتا ہے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیے، اپنی شادی بھی کیجیے، اپنی بیوی کے ساتھ رہیے، بچوں کے ساتھ رہیے. لیکن کیا کہتا ہے؟ اپنے اخلاق اچھے رکھیے. اپنے ماں کو کبھی، ماں باپ کے بارے میں تو یہاں تک کہا ہے قرآن نے، جھڑکنے اور گالی بکنے کی بات چھوڑیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو. اف مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے باپ نے کہہ دیا جاؤ صبح صبح اٹھ کے جاؤ فلانا کام کر دو، پریشان کر دیتے، اسے ہی کہتے ہیں اف. بلکہ دین اسلام چاہتا ہے ماں باپ کی فرما برداری خوش دلی سے کی جائے. یعنی آپ کام تو کریں گے، بھائی ماں باپ ہیں،
ایک تو یہ کہ بھاری من سے گئے کام کر دیا، اور ایک یہ خوش دلی سے، ہاں ہمیں موقع ملا اپنے بڑوں کی خدمت کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کا، اسے کہتے ہیں خوش دلی۔ ورنہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ جا کے قبر سے لپٹ کے روتے ہیں اور انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجئے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی، کہا خاک آلود ہو اس کی ناک۔ خاک آلود مطلب دنیا میں وہ بے عزت ہو جائے، دنیا آخرت میں بے عزت ہو جائے وہ شخص، بے عزت ہو جائے وہ شخص، بے عزت ہو جائے وہ شخص۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ نبی نے دعا دی ہے اسے کہ وہ بے عزت ہو جائے۔ تو آپ کو عزت ملے گی ماں باپ کی نافرمانی کر کے، ماں باپ کو جھڑک کے؟ دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتی، کیونکہ نبی نے کہہ دیا کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا پائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ہے نا۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا ہے، اسی طرح اپنے سارے بڑوں کا، جو بھی آپ سے بڑے ہیں، وہ عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں۔ ہمارے وہاں تو کہا گیا ہے کسی سفید داڑھی والے کے آگے بھی چلنا بے ادبی ہے۔ آج جو نوجوان قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، وہ کوئی بوڑھا جا رہا ہوتا ہے اس کے بغل سے گاڑی ہن کر کے نکالتے ہیں، کوئی مولانا صاحب جا رہے ہوتے ہیں ان کے بغل سے نکالتے ہیں کہ ڈرا دے مولانا صاحب۔ کرتے ہیں آپ لوگ ایسے، اور یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا مقام ہے نا۔ آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، کیا حاصل ہوگا؟ کسی کی بے عزتی کر کے، کسی کو ڈرا کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ آپ اپنا وہاں تیور دکھاتے ہیں کہ ہم بہت اچھی گاڑی چلا لیتے ہیں۔ دین اسلام کہتا ہے ادب یہ ہے کہ کسی سفید داڑھی والے کے پیچھے بھی نہ، آگے بھی نہ چلا جائے، اسے کہتے ہیں ادب۔ جو باادب آپ کو دین اسلام دیکھنا چاہتا ہے نا۔ آپ بڑوں کا ادب کیجئے، ان کے لیے جگہ اپنی محفلوں میں چھوڑیے، جب وہ آئیں تو اپنی جگہ سے اٹھ کے انہیں بٹھائیے۔ آپ کے بڑے آئیں، آپ کے باپ دادا آئیں، آپ کے چچا آئیں، اسی طرح آپ کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں جو آپ سے بڑے ہیں، خالو ہیں، سب ایک ایک نام لینے کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی کچھ بھی نہ ہو، اگر مسلمان ہے اور سفید داڑھی والا مسلمان ہے یا آپ سے عمر میں بڑا ہے تو اس کا ادب احترام کیجیے۔ عمر میں نہیں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، تب بھی اس کا ادب احترام کیجیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت یعنی مہربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی بڑوں کی بے ادبی کرنا اور چھوٹوں پہ سختی کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ تو ہمیں جہاں نمازی ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، وہیں ہمیں اپنے اخلاق بھی اچھے کرنے۔ ہمارے بچے جب آنکھ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں اماں ابا آپس میں لڑ رہے ہیں، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ بچہ کیا سیکھے؟ پھر حافظ جی کی تعویذ اثر کرے گی کہ ان کا ڈنڈا اثر کرے گا؟ کچھ اثر نہیں کرے گا۔ بچوں پہ ماں باپ کی تربیت اثر کرتی ہے، وہ دن رات جو دیکھے گا وہی ہو جائے گا۔ اور میرا بڑا اختلاف رہتا ہے، دین اسلام نے بھی ذات پات کو مانا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ذات کا اثر ہوتا ہے، میرا کہنا یہ کہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ میرا کہنا ہے کہ کسی سید زادے کو، سب سے اونچی ذات ہے، کسی سید زادے کو بد اخلاق لوگوں کے ساتھ رکھ دیجئے، کنی گندے لوگوں کے ساتھ رکھ دیجئے، ان کی عادتیں بری نہ ہو جائے تو کہیے۔ اور کسی نیچی ذات جن کو لوگ دنیا والے نیچا مانتے ہیں، انہیں کسی اچھے آدمی کے ساتھ رکھ دیجئے، وہ اچھا نہ ہو گیا تو کہیے، ہے نا۔ تو تربیت کا اثر ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ نام سے زیادہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا اچھا نام رکھ دیں، جناب اچھی تربیت آپ کب دیں گے؟ صرف اچھا نام رکھنا، اچھے کپڑے پہنانا، اچھا فنکشن کر دینا، بہترین جانور ذبح کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ ان کی اچھی تربیت کیجیے، ان کے سامنے کبھی گالی مت دیجیے۔ اور اب تو ایک بلا نشہ گھر گھر پہنچ گیا، لوگ اس کو نشہ سمجھتے ہی نہیں۔ منہ میں وہ گٹکا ہے، سرتی ہے اور کیا کیا ہے، اور بچوں کے سامنے آپ کر رہے ہیں۔ ارے آپ کا بچہ، وہ کہتے ہیں نا باپ نمبری بیٹا 10 نمبری، آپ سرتی کھائیے آپ کا بیٹا شراب پیے گا، کیوں روتے ہیں؟ مت روئیے پھر آپ، ہے نا۔ ایسے ہی ہمارے نوجوان بھائی ہیں، وہ سرتی کھائیں، گٹکا کھائیں، اور جب ان کے چھوٹے بھائی کھائیں تو انہیں پھر ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے، انہیں افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہی کے تو نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ نے ان کے سامنے ایسا نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی نہ کرتا، آپ نے برے کام نہیں کیے ہوتے تو وہ کبھی نہ کرتا۔ تو ہمیں اخلاق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نمازی ہو گئے تو سب کو ڈانٹتے پھریں، نمازی ہو گئے تو ماں باپ سے تیز آواز میں نہیں۔ آپ فرمایا گیا کہ بہترین عمل، سب سے بہترین عمل یہ اچھے اخلاق ہے۔ تو اپنے اخلاق بھی اچھے کیجیے، ماں باپ کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، اماموں کے ساتھ، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ آج مسلمان بات بات پہ رشتے کاٹ دیتے ہیں،
काट देते कि नहीं काट देते, जाओ अब मैयत पे मुलाकात होगी। और हमने तो ऐसे बेटे देखे हैं, और हम लोग माँ बाप से कहते हैं कि अपने औलादों पे भरोसा मत कीजिए, खुद नेक अमल करके जाइए, औलाद बख्शने उखशने वाली नहीं। मैंने एक ऐसा बेटा देखा, अभी जिंदा है वो मरदूद, तुर्कमानपुर का, कि उसकी माँ बीमार थी, सख्त बीमार थी, बूढ़ी हो गई। माँ ने कहा बुला लाओ बेटे को देख ले, तो उसने अपने माँ से कहलवाया कि जाओ कह दो अब कब्रिस्तान में मुलाकात हो। इतनी सख्त दिल औलादे हो चुकी, इतने सख्त दिल हमारे बच्चे और हमारे लोग हो चुके है ना, यहाँ तक हम पहुंच चुके। तो आम रिश्ता काटने में हमें क्या, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ता काटने वाला कभी जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमें कभी रिश्ता काटना, और जो लोग हम आप लोग कहते हैं क्या करें हाफिज जी, हमारे रिश्तेदार में बड़े बदतमीज हैं, तो हमारे नबी ने फरमाया जो रिश्ता काटे तुम उससे रिश्ता जोड़ो। अगर उनमें 1000 बुराई हैं, मेरे अंदर 1000 बुराई हैं, कोई एक तो अच्छाई होगी। नबी अलैहिस्सलाम के पास कैसे रिश्ते बचाए जाते हैं, ये अपने नबी से सीखिए और नबी की सीरत पढ़िए। कि नबी के पास एक साहबी आए और अपने बीवी की बुराई बयान, मेरी बीवी में ये बुराई है, ये है, ज़बान की तेज़ है, ये। तो नबी ने कितनी प्यारी बात की, लंबी चौड़ी फहरिस्त लेके आए, नबी ने सुन लिया, फरमाया उसमें कोई अच्छाई भी है? तो उसने कहा हाँ, वो बिस्तर की बहुत पक्की, यानी किरदार की अच्छी है ना, बद किरदार नहीं है। तो नबी ने फरमाया तुम चाहो तो उससे अलग हो जाओ, लेकिन अगर तुम उसकी अच्छाई को, एक अच्छाई ही है, उसे ही देखते हुए उसके साथ रहो तो तुम्हारा ही भला है। यानी आप ये नहीं कह सकते किसी के अंदर अच्छाइयाँ नहीं, हकीकत ये कि हम अच्छाइयाँ देखना जानते नहीं, सबके अंदर हम बुराई तलाश। अब आप सबको छोड़ दी, लोग मस्जिद में जाते हैं तो हाउ देखा इमाम साहब के पैरवा टेढ़ा भाई, कहते कि नहीं कहते? जब इमाम और मौलाना को नहीं छोड़ा तो रिश्तेदारों को क्या छोड़ेंगे? छोड़ा हमने? नहीं छोड़ा। इमामों के अंदर बुराइयां निकालते, बल्कि हमारे बड़े ऐसे थे, फरमाया जाता है, फारसी का एक शेर है, खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त, अपने से बड़ों की गलती तलाशना ये भी गलती है। कोई ये चाहे कि हमारे अब्बा की गलती हमें पता चल जाए, इमाम साहब की गलती, तो ये भी गलती है। बल्कि हमारे बड़े दुआ करते थे, या अल्लाह हमारे बड़ों की गलती को हमसे पोशीदा रख। अपनी आंखें बंद कर लेते थे जब बड़ों को बुरा करते देखे, और कहते थे हमारी आंखें गलत है, हमारे बड़े गलत नहीं, इसलिए वो अपने बड़ों का कहना मान पाते थे, है ना। तो हमें चाहिए कि हम रिश्ते जोड़ें, आपस में बहुत मोहब्बत से रहें। हो सकता है आपकी औलाद नाफरमान है, तो इसका ये नहीं मतलब है कि आप अपनी औलाद को थप्पड़ मानिए। औलाद नाफरमान है, ये किसकी गलती है? औलाद की गलती। ठीक, आप भी अगर सख्ती कीजिएगा तो गोया आप गलती पे क्या कर रहे हैं। हमारे दीन ने फरमाया है, कहा है, अगर किसी का शौहर पियक्कड़ शराब पीता है और वो अपनी बीवी के पास आए शराब पी के और कहे मुझे एक गिलास पानी दे, और बीवी कहे नहीं देंगे क्योंकि तुम शराब पी के, तो ये कोई बात नहीं होती। दीन इस्लाम कहता है उसकी बुराई अपनी जगह, तुम्हें अपने शौहर की फर्माबरदारी करनी है। उसने गुनाह किया शराब पी के, अब तुम भी गुनाह करोगी उसकी नाफरमानी करके? नहीं। बट हाँ, कोई वो कहेगी शराब उठा के दो तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुनाह पे एक दूसरे की मदद नहीं की जाती। तो अगर कोई शख्स बुरा है तो बुराई से उससे निपटा जा सकता नहीं। फारसी की मशहूर किताब है, फारसी की पहली, उसके पीछे मकुला है कि कुत्ता काट ले तो कोई दौड़ा के उसे काटता नहीं, लेकिन इंसान एक दूसरे को काटने पे तुले हुए। हकीकत है, फलाना हमें गरिया है तो हम भी गरिया, फलाने ने मारा है तो हम भी मारे, उसने केस किया तो हम भी केस करेंगे। आए अब थाने में हम समझा दीजिए, ऐसे डायलॉग मारते हैं हमारे नौजवान। हैसियत कुछ नहीं, ये बात याद रखिए। हैसियत होती तो ये क्या करते, अपने माँ बाप को जेल में डलवा देते। अल्लाह ताला किसी कौम को पहले ज़र्फ देता है ना। जैसे अल्लाह ताला किसी को इल्म दे दे, और मान लिया आसिफ भाई बहुत बड़े मुफ्ती आलिम हो जाएं और ये तनतनाते फिरें रहमत क्या है, अनस क्या है, तो पहले अल्लाह ताला इन्हें ज़र्फ देगा, यानी बर्तन बड़ा देगा कि ये तकब्बुर ना करें, फिर अल्लाह ताला आपको इल्म देगा। अब आप सोचें, हमारी जो हालत है, हमारी हैसियत कुछ नहीं, फिर भी हम अपने बड़ों को छोटों को हड़काते फिरते हैं। जानते हो हमको, अरे हमारा दोस्त फलाने हैं, हमारे रिश्तेदार फलाने हैं। अब सोचिए रिश्तेदार हैं तो ये हाल है, खुद हो जाते तो क्या कहते ना हमारे लड़के, वो चचा हमारे विधायक हैं, ऐसा डायलॉग मारते हैं सब आजकल के लौंडे, है ना। 4 लाठी पड़ती थाने में, हैसियत याद आ जाती, कहते हैं चचा हमारे विधायक। सोचिए चचा विधायक हैं तो इतना तन तना रहे हैं,
اور خود ہو جائیں تو کیا؟ تو اللہ ایسے لوگوں کو دے گا. وہ مشہور کہاوت ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجوں کو ناخن نہیں دے، نہیں تو وہ اپنا سروے کھجلا کھجلا چھید کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو پہلے اپنے اخلاق اچھے کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی آپ کو مقام دے گا. کب؟ جب آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں. اچھی نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں پولیس بنا دیا، آفیسر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، تو ہم لوٹیں گے نہیں، لوگوں کی مدد کریں گے. آج پتہ ہے لوگ کیوں پولیس بنتے ہیں؟ اور ایک بچہ تھا، اس کو کسی بڑے نے مار دیا، اس نے کہا ہم پولیس بنیں گے اور ان کو جیل میں ڈال دیں گے. چھوٹکا بچوں سے پوچھیے پولیس کیا بنو گے؟ پولیس کیا کرو گے پولیس بننے کے بعد؟ اپنے اماں ابا کو یا پھر اپنے حافظ جی یا پھر اپنے ٹیچر کو جیل میں ڈال دیں. بچپن سے یہ جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آپ کی فکر کو بلند کرے گا، پھر آپ کو کوئی مقام دے گا. جب آپ کا بچہ یہ کہنے لگے گا کہ اللہ نے اگر ہمیں دنیا میں پولیس بنا دیا، دنیا میں کوئی بڑا مقام دے دیا، تو ہم اپنے ابا کی مدد کریں گے، اس دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو مقام دے گا. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پستی کی کہ اگر ہمیں کچھ مل جائے تو ہم اپنے بھائیوں کا ہی پیر کھینچنے لگیں. آج آپ کے پاس دولت آ جائے تو آپ سب کو غریب سمجھنے لگیں گے، تو اللہ آپ کو دولت دے گا ہی نہیں. آپ کے پاس طاقت آ جائے تو آپ سب کو حقیر اور فقیر سمجھنے لگیں گے، تو اللہ ایسے لوگوں کو طاقت دیتا نہیں. تو ہمیں اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو بڑا بنایا تو بڑے بن کے رہیے، چھوٹوں کو معاف کر دیجیے. اور معاف کرنے سے کسی کی ناک نیچی نہیں ہوتی، کسی کی عزت گھٹتی نہیں. اگر ہمارے بچے برے راستے پہ ہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں، تب بھی ہمیں انہیں محبت سے، پیار سے. آپ بتائیں کوئی باپ اپنی اولاد سے کہہ دے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے یہ آصف گالی بکے منہ سے، اور اس کو ہم مارے خوب پٹک کے، کیوں گالی بکے؟ تو ہو سکتا ہے یہ سدھر جائے، یا ہو سکتا پھر میرے سامنے نہ بک کے پیچھے اچھا لڑکا بکتا نہیں ہے، ہم اسی لیے مثال اس کی دے رہے ہیں. اب رحمت بھائی اس سے کہیں کہ آصف تم اچھے لڑکے ہو، تم حافظ ہو، تم دن بھر منہ سے قرآن پڑھتے ہو. کیا پڑھتے ہو؟ قرآن. تمہارے منہ سے گالی نکلتا ہے تو اچھا نہیں لگتا. تو بتائیں میری بات مانے گا کہ ان کی؟ کس کی بات زیادہ اچھی ہے؟ کس نے اچھے سے سمجھایا ہے؟ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ ایسے کہتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں سے. آخری بات میں بتا دوں کہ ہمیں اصلاح کرنی کیسے چاہیے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے محلے میں ایک شرابی تھا. کون تھا؟ شراب پیتا تھا. اب پی کے مستانوں کی طرح گانا وانا شاعری گاتا تھا، اور شاعری میں کہتا تھا کہ میں قیمتی ہیرا ہوں، میری قیمت کوئی نہیں جانتا. وہ شرابی کہتا تھا. تو ایک دن کسی نے شکایت کی تو شرابی کو لوگ لے کے چلے گئے جیل. امام صاحب اپنے وقت کے امام، چھوٹے موٹے امام نہیں، امام اعظم، جب بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے کہا ارے امام صاحب کیوں آگے؟ ہڑبڑا گیا پورا کہ یہ کیسے آ گئے، ہے نا. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا ایک پڑوسی آپ کی پولیس نے اسے اٹھا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا ہے، میں اسے بھی چھڑوا رہا ہوں، اور اس دن جتنے قیدی پکڑے گئے تھے ان سب کو آپ کے آنے کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں. اتنی عزت کرتے تھے بادشاہ وقت. تو انہوں نے کہا تم چھوڑو، کچھ بھی کرو، لیکن جو میرا قیدی ہے، میرا پڑوسی، اس کو لینے میں جاؤں گا. وہ گئے لینے. جب باہر آیا وہ، تو انہوں نے اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم کہتے تھے نا کہ میں قیمتی موتی ہوں، میری کوئی قدر نہیں جانتا. اب اللہ کے وہاں گواہی دینا کہ میں نے تمہاری قدر کی ہے. اب بتائیں، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی بچہ، پھر بھی اس کی قدر کی انہوں نے، پڑوسی کی قدر کی. اب امام اعظم اس سے کہیں گے کہ تم شراب نہ پیو، وہ منع کر پائے گا؟ تو پہلے احسان کیجیے، پہلے محبتیں دیجیے، پھر تربیت کیجیے، تو اس کا اثر ہوگا. آپ پہلے دن جائیں اور دے تھپڑ لے تھپڑ، تو ایسے لوگ کبھی اپنے بچوں کو پڑھا پاتے نہیں. محبتوں سے پڑھائیے، الفت سے پڑھائیے، آپس میں بھی محبت سے رہیے. اگر کوئی غلطی کر جائے تو اسے معاف کیجیے، درگزر کیجیے. معاف کرنے کا بہت ثواب ہے نا. بڑے ہونے کی حیثیت سے آپ چھوٹے بھی ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی کبھی آپ کے سامان اٹھا لیں، گندا کر دیں، تو انہیں معاف کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا، ہے نا. اور دنیا میں بھی آپ کے معاملات، آپ کا بھائی اگر آج میرے بھائی نے میرے جوتے پہ کچھ گرا دیا، ہم نے تھپڑ مار دیا، تو کل کو اسے کوئی پریشانی بھی ہوگی تو ہم سے آ کے کہے گا نہیں، ڈرے. اپنے دوستوں سے کہے گا، اور دوست کیا کہیں گے؟ چلو سگریٹ پی لو، ٹینشن ہلکا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. سرتی کھا لو، سبق یاد ہو جائے گا. ایسے کہتے ہیں دوست؟ کیوں جی صاحب؟ آصف کے دوست نہیں کہتے ہیں. ہم مدرسے میں گئے تھے تو حفظ نہیں کر پا رہے، سب ہم سے بتایا ہے سرتی کھا لو تو سبق یاد ہو جائے گا. تو ہم نے کھایا نہیں سرتی، اسی لیے ہم حافظ نہیں بن پائے. ایسا وہ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، وہ لوگ کہتے ہیں.
सुरती खाली होते तो हाफिज बन जाते, बेवकूफ़ लोग, है ना। तो बहरहाल कहने का मतलब ये, अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो बाहर जो उनके दोस्त यार हैं, बुरे लोग हैं, वो उनको अपने करीब करके बिगाड़ देंगे। तो आपको चाहिए कि अपनी औलादों को, अपने छोटे भाइयों को अपने करीब रखिए, खुद अच्छे से तालीम हासिल कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, अपने बड़ों का अदब कीजिए, छोटों पे शफ़क़त कीजिए, ताकि हमारा घर बेहतरीन मुसलमान का घर बने, जैसा अल्लाह रसूल चाहते हैं वैसा हमारा घर बने। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह।